Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. کل ایک بہت افسوسناک خبر آئی ہے کرگستان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور وہاں کے مقامی اسٹوڈنٹ نے ان کو مارا ہے اور اس حوالے سے جو ہے یہ سی ٹی وی کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے جس میں وہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے. آئیے جانتے ہیں. Let's start the video. 1, 2, 3. Developing news from Kyrgyzstan, where India and Pakistan have advised their students in Bishkek to stay indoors after mob violence targeting international students erupted in the country's capital city. Reportedly, at least 14 Pakistani students have been injured. ہم سے ابھی تک کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. پاکستانی ایمبیسی نے جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ ایکس پہ جو ہے نا ہمیں ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے ہاسٹلز اور اپنے فلیٹ پہ رہیں. یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ 200 سے 500 جو ہے نا وہ مسلح لوگوں نے جو ہاسٹل پہ حملہ کیا ہے اور یہاں ہاسٹل میں داخل ہو گئے. انہوں نے گرلز ہاسٹل میں توڑ پھوڑ کیا اور یہاں تک کہ وہ کچھ اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے اپنے ساتھ بھی لے گئے ہیں جنہوں کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ جو پولیس اور جو فوج ہے وہ موجود ہیں لیکن وہ کسی طرح سے ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر رہے. وہ صرف جو ہے نا وہ نہ تو مظاہرین کو روک رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ صرف کھڑے ہوئے ہیں بس. ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا وہ مدد کہیں سے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ ابھی آپ لوگ کتنے طلبہ ہیں ٹوٹل پاکستانی طلبہ جو وہاں پہ محصور ہیں؟ ابھی تقریباً 1000 پلس طلبہ ہیں جو ہم جو ہے نا 4th اور 5th فلور پہ موجود ہیں. نیچے وہ موجود ہے, ہم اوپر والے فلورز پہ موجود ہیں. ایجپٹ کے کچھ اسٹوڈنٹس اور لوکل کے درمیان ایک واقعہ ہو گیا تھا, جو واقعہ ایسا شکل اختیار کر گئے کہ جو لوکلز ہیں وہ بالکل آگ بگولا ہو گئے. وہ اس حالت میں آگے کہ وہ پاکستانیوں کے گھروں میں گھس رہے, ہاسٹل میں گھس رہے, پاکستانیوں کے فلیٹس میں گھس رہے, ان کو مارنے کی کوشش کر رہے. وہ عربز اور جو ان کے مطلب لوکلز لوگ ہیں کرغز کے, ان کے درمیان کچھ لڑائی ہوئی ہے جو ان میں بہت مار پیٹ ہوئی ہے اور ان کے نتیجے میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا گیا. حالات بہت کشیدگی اختیار کر رہی ہے تو ہمیں مطلب کہ یہاں سے نکالا جائے اور ہماری ہیلپ کی جائے. کرغز لوگ کے گھروں کو خالی کر دو. آپ ابھی ہم کدھر جائے گا؟ ابھی تم خود بتاؤ نا ایمبیسی صاحب, تم خود بتاؤ کہ ابھی ہم کدھر جائے. ہم 4 بندے نارمل زخمی ہے, ہم بندے تباہ ہو گئے. تم دیکھ لو یہ جو ہے نا سارے بندے کو ابھی کہتے کہ باہر نکلو. ابھی ہم سارے باہر نکال رہے, باہر بارش شروع ہے, ابھی ہم کیا کر لیں. تو آگے سے انہوں نے آگے سے ریئیکشن دیا ہے سیلف ڈیفینس میں. تو ان کو شاید یہ نا کا مسئلہ لگا, جتنے جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, یہ جو لوکلز ہیں یہاں کے, ایون دو کہ پڑھے لکھے بھی اور لائیو سٹریم کر رہے ہیں, وہ اپنے ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں اور نیچے ہیٹ کمنٹس چل رہے ہیں مسلسل. پولیس جا رہی ہے پر پولیس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. ایمبیسی نے اپنا کیا ہے, ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پریشرائز کیا لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آیا. آرمی جا رہی ہے یونیورسٹیز کے اندر, وہ مزید تھریٹ کر رہی ہے بچوں کو. سیفٹی کے نام پہ سیو کرنے کے چکر میں بس وہ کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نو آرم یوز کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی ان کا اثر نہیں ہے لوکلز کے اوپر. لوکلز جو چاہ رہے ہیں دیواریں پھلانگ رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں, رومز کے دروازے توڑ رہے ہیں, گھسیٹ کے نکال رہے ہیں, بلا وجہ مار رہے ہیں. مطلب وارث بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس اس ٹائم شاپس تک نہیں جا سکتے, مطلب اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بائی کر سکتے. فلیٹس کے اندر نظر بند ہوئے پڑے ہیں, لائٹس آف کر کے ہم سہمے پڑے ہوئے. اور مور دین لائک 10-20,000 اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ. 1000 سینٹرل ایشیا کے اندر ایک ملک ہے کرغستان, جو 1991 میں USSR سے آزاد ہوا تھا. حال ہی میں کرغستان کے کیپٹل بشکیک سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کہ آپ سوشل میڈیا پر کافی ٹائم سے سن رہے ہیں. کچھ ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ یہاں پر دکھائے بھی نہیں جا سکتے. آپ جانتے ہیں کہ آج صبح سے ہی آپ سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ ہنگامے, کتنی زیادہ توڑ پھوڑ اور وائلنس کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. اب یہ تمام واقعہ ہے کیا, میں نے اس کے متعلق تمام انفارمیشن اکٹھی کی ہیں اور اس ٹائم جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مصری اسٹوڈنٹ اور کرغستان کے اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ایک ہاسٹل میں رہ رہے تھے, ایک میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر, اس ہاسٹل کے اندر تقریباً کوئی 10 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ ہنگامہ کیوں ہوا ہے یا پھر یہ تمام واقعہ تھا کیا, اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کرغستان ایک ایسا ملک ہے جو NMC ریکگنائزڈ یعنی ٹاپ کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں نا اس کا گھر ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف یہاں کوالٹی آف میڈیکل ایجوکیشن ہوتی ہے بلکہ انتہائی افورڈیبل فیس کے اندر یہ میڈیکل کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہاں پر کرغستان کے اندر ہی جاتے ہیں اپنی تمام میڈیکل تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے.
اچھا واقعہ یہ ہوا کہ یہاں پر عرب اسٹوڈنٹس اور کرغستان کے لوگوں کے درمیان کچھ لڑائی ہوئی, کوئی حالات کشیدہ ہوئے کسی معاملے کو لے کر, تو ان کی آپس میں لڑائی ہوئی, کافی یعنی وائلنس دیکھنے میں آیا. تو اس لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. تو کرغستان کے جو لوگ تھے, جو آپ اسے کہہ لیں کہ پڑھے لکھے جاہل جو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, یا پھر وائلنس پسند کرنے والے لوگ, وہ لوگ مل کر احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ. احتجاج کرنے کے لیے جب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو وہ وائلنٹ ہو گئے. تقریباً 200 سے 500 لوگ تھے جو مسلح لوگ تھے, ڈنڈے تھے ان کے پاس, کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھا تو کسی کے پاس کوئی ڈنڈے تھے, یا یعنی اب کوئی بھی ان کے ہاتھ میں جو ہتھیار لگا وہ لے کر وہ یعنی مسلح ہو کر ہاسٹل کے باہر پہنچ گئے. اچھا پہلے تو یہ لوگ باہر کھڑے ہو کر جو باہر لوگ موجود تھے ان کو مارتے رہے, لوگوں کو زخمی کیا, ان کو مارا, کئی لوگوں کو مار بھی دیا, جان سے مار دیا. اچھا باقی جو اوپر لوگ موجود تھے ان کا انتظار کرتے رہے کہ یہ باہر آئیں تو ایک ایک کو پکڑ کے ماریں. لیکن اس کے بعد جب ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا تو ایک ایک کر کے انہوں نے ہاسٹلس کے اندر گھسنا شروع کر دیا. یہاں ایک کمرے کے اندر تقریباً 4-5 لوگ, 6 لوگ, یا جتنے لوگ بھی ایڈجسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ایک روم کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ وائلنس شروع ہوا جو بڑھتے بڑھتے 200 سے 500 لوگوں کے اندر بدل گیا. اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تقریباً کوئی 1000 سے 1500 بندہ اکٹھا ہو چکا ہے جو یہ وائلنس کر رہا ہے. یعنی مسلسل لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. میڈیا بھی وہاں پر اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اور کرغستان کے منسٹرز نے ایک حالیہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں اس پر بہت تشویش ہے اور ہم نے انویسٹیگیشن کا بھی حکم دیا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جو بھی یہ بیان دیے ہیں اس کا اثر نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے ساتھ آرمی بھی موجود ہے جو ہاسٹل کے باہر کھڑی ہوئی ہے, اور پولیس بھی موجود ہے, ایمبولینسز بھی موجود ہیں. یعنی وہ تمام ادارے موجود ہیں لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو کہ اس چیز کو روک سکتے ہیں, لیکن وہ سارے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایون کہ اسٹوڈنٹس تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فورس تو ان کے ساتھ ملی ہوئی لگ رہی ہے الٹا, کہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہی ہے ان کو روکنے کے لیے, بس سائڈ پہ چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے. ان لوگوں کو اتنا بھی ڈر رہی ہیں کہ ان کی پوری ملک کے اندر بدنامی ہوگی. کتنا زیادہ ریونیو یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے, دنیا بھر سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے, یہاں سے وہ کماتے ہیں. تو اس پر سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ لوگ انسیکیور نہیں فیل کریں گے؟ لوگ پریفر کریں گے چائنا جانے کے لیے, ایشین اسٹوڈنٹ زیادہ تر, یا کسی اور کنٹری کو پریفر کریں گے. ان کو اپنی بدنامی کا بھی ڈر نہیں ہے. ابھی تک کے حالات کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں, اور ان کو جتنے بھی یہ 1000 سے 1500 لوگ ہیں, کئی اسٹوڈنٹس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے, ان کو یرغمال بنا لیا. لیکن کوئی بھی شخص ان کی مدد نہیں کر رہا. 20 سے 25 اسٹوڈنٹس کو اب تک اطلاعات کے مطابق وہ اٹھا کے لے گئے ہیں, لڑکیوں کا ریپ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو زخمی کیا, کئی لوگوں کو مار بھی دیا. اب وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک شخص کے ساتھ میری بات بھی ہوئی ہے, اس نے کنفرم کیا ہے کہ ہم 8 گھنٹے سے وہاں پر بند ہیں, ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, باہر نکلنے کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں نا, یہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بھوک پیاس سے اور یعنی کھانے پینے سے, جب ان کے موبائل بند ہوں گے, الیکٹریسٹی بند ہوگی, تو یہ خود باہر نکلیں گے. لیکن کہتا ہے کہ ہم ڈر کے مارے, خوف کی صورتحال میں اندر ہی دب کے بیٹھیں کہ باہر نکلیں گے تو یہ ہمیں مار دیں گے. اور ماشاءاللہ جو امید تھی پاکستانی حکومت سے, اس نے وہی کچھ کیا. ایکس پر صرف یہ ہدایت جاری کر دی ہیں, جس کو ٹویٹر آپ کہتے ہیں, وہاں پر یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ باہر نہ نکلیں, اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ہم کام کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ورکنگ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو موجود ہیں, علی زیگم ان کا نام ہے, میں ان کو جانتا ہوں, یہ پاکستانی سفیر ہیں کرغستان کے اندر. لیکن ابھی تک پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر کے دکھایا گیا. پاکستانی حکومت کو پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے, وہ پتہ نہیں کس شبھ مہورت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اچھی طرح سے کیجویلٹیز ہو جائیں, ہمارے لوگ مارے جائیں, کوئی مزید حالات ورس ہو جائیں, تو آرام سے جا کے یہ پھر حالات کو سنبھال لیں. مطلب اب یہاں پر بندہ کیا بولے, مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ہر طرح سے یہ گورنمنٹ جو ہے نا ایک فیلئر ہے. کوئی چیز سفارتی لیول پہ تو دور, اپنے کنٹری کے اندر یہ پروٹیسٹ کو نہیں سنبھال پاتے. ہم نے کشمیر کے اندر دیکھا کچھ دن پہلے کیا وائلنس ہوا, سب کچھ پیک پر پہنچا کر اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کر کے تو حالات کو سنبھالا. پولیس آرمی کو استعمال کر کے پہلے ان پر تشدد کیا, اور اس کے بعد ان کو خیال آیا. اب سیم دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی بے عزتی کروا رہے ہیں. پاکستانی سفیر جو وہاں پر موجود ہیں, سفارتی طور پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, ہمارے پیسوں میں سے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں سے ایمبیسیوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, وہاں کے سٹاف کو, وہاں کی بلڈنگز کو, انفراسٹرکچر کو. تو اس کا یہ کام ہے کہ جب اس طرح پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جان جو ہے غیر محفوظ ہو, تو اس طرح صرف ٹویٹر پہ بیان دے کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. کوئی شرم کا مقام ہے یار. کوئی اپنے لوگوں کی عزت نہیں ہے کیا ان کے لیے؟ اپنے لوگوں کا جان کی ویلیو کوئی نہیں ہے ان کے لیے, کوئی اہمیت نہیں رکھتی, چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں.
ہم ان لوگوں کو سوشل میڈیا پر پریشرائز کریں گے. یہ کیا تماشا ہے کہ جب بھی کوئی ملک کے اندر ہنگامہ ہو, کسی کی جان چلی جائے یا ہمارے پاکستانی بھائیوں کی جان خطرے میں ہو, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یار, یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. کل کے انہوں نے یہاں پر پاکستان میں آ کے سرو کرنا ہے, پوری دنیا کے اندر سرو کر کے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے کارناموں کی وجہ سے ان پر تشدد ہو رہا ہو. تو انہوں نے ہمارا نام روشن کرنا ہے, یہ ہمارے ملک کا فخر ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. 1 منٹ کے لیے آپ امیجن کریں کہ ان کی فیملیز پر یہاں کیا گزر رہی ہوگی. یہ اندر بیٹھے اس طرح یرغمال بنے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی کہ ہم باہر نکلیں گے, پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آج آخری دن نہ ہو. اپنے بچوں کو ذرا یہاں تصور کر کے دیکھیں. اب ہم پاکستانی صرف اتنا کر سکتے ہیں جیسے ہم پہلے کر سکتے ہیں کہ ان کو شرم دلوانے کے لیے پریشرائز کریں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ہر دفعہ ان کو سوشل میڈیا پر پریشرائز کر کے نیند سے کیوں جگانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ ہو گیا, جاگو, اس پر کوئی ایکشن لو. خود سے یہ لوگ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ لاوارث ہو کر اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, چاہے لوگ مرتے رہیں, زخمی ہوتے رہیں. ابھی تک کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 50 زخمی ہو چکے ہیں اور 5 کے قریب لوگوں کو انہوں نے مار دیا. انڈین میڈیا نے بھی آ کر اپنے لوگوں کو ہدایت دی ہے, اور وہ بھی اپنے سفیر کو بھیج کے وہاں پہ جلد سے جلد لوگوں کو ریکور کریں. انڈیا کی طرف سے بھی ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو ایسے لاوارث چھوڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال وہ انہوں نے بیان دیا ہے, ان کی ایمبیسی نے بیان دیا ہے کہ ہمیں تشویش ہے اور ہم لوگوں کو نکالنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. آپ لوگ اپنے ہاسٹل میں رکیں, ہم آپ کو نکالنے کا بندوبست کرتے ہیں. تو یونیورسٹی کی طرف سے 3-4 دن تک یہیں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. جو وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایکس پر کافی ویڈیوز پوسٹ کر کے اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ پاکستانیوں کو, انڈینس کو ڈھونڈ کر مار رہے ہیں. دیکھیں, اس طرح کے وائلنس پسند کرنے والے لوگ یا اس طرح کے مشتعل لوگ ہر سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. میں اس کنٹری کو بلیم نہیں کرتا, کیونکہ یہ کرگستان جو کنٹری ہے یہ بھی مسلم سنی میجورٹی رکھنے والا کنٹری ہے, لینڈ لاک کنٹری ہے, یہاں پر کوئی دریا نہیں ہے, اور موسٹلی یہ ٹریڈ پر اور اسی طرح سے یعنی ٹورزم پر ہی چلتا ہے موسٹلی. تو اس کی کوئی زیادہ دنیا کے اندر کنٹریبیوشن نہیں ہے, کیونکہ ٹریڈ یہ سمندر کے ذریعے ہوا کرتی ہے, تو یہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ ایک ٹائم تک 1991 تک USSR کا پارٹ تھا. تو ہر طرح کے لوگ جو ہے ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں. لیکن حیرانگی سب سے زیادہ اس بات پر ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ اپنا منہ پھیر لیتی ہے ان لوگوں سے, ان لوگوں کو پکڑنا, اپنے ملک کی جو بدنامی ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینا اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس اپنی گورنمنٹ کی, کرگستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھے ہیں, کیوں تماشا بنوا رہے ہیں اپنا پوری دنیا کے اندر. خیر, اب تک کی اپڈیٹس یہی ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم صرف ان لوگوں کو پریشرائز کر کے پاکستانی اتھارٹیز کو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا کے ہم ان لوگوں کو نیند سے جگا سکتے ہیں. تو اپنی آواز بلند کریں, اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں, تاکہ شاید کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو تھوڑی سی اتھارٹی رکھتا ہو اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال سکے, اور ان کے ماں باپ کو تھوڑا سا ذہنی سکون مل سکے, دلی سکون مل سکے کہ ان کے بچے سیف ہیں. تو اب تک کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگر کچھ اپڈیٹس ہوتی ہیں تو میں آپ کو ضرور اس بارے میں انفارم کروں گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. جیسے حسیب شفقت نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تفصیل میں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. شروع میں ایجپشین اسٹوڈنٹس اور مقامی اسٹوڈنٹس کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوئی ہے, تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بعد میں ایجپشنس کو چھوڑ کر جو ہے وہ صرف انڈین اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کیوں نشانہ بنایا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. اس کے علاوہ جو ہے یہ انہوں نے صحیح بولا ہے کہ ان کو اپنی بدنامی کی فکر نہیں ہے, ان کو چاہیے تھا کہ اس سچویشن پر قابو رکھیں, کنٹرول کریں, تاکہ مزید جو ہے اس نیوز کی وجہ سے اس کنٹری کی بدنامی نہ ہو, جو کہ کرگستان نام ہے اس ملک کا. پہلی دفعہ آنیسٹلی اس ملک کے بارے میں سن رہی ہوں. تو یہ چھوٹا سا ملک ہے اور زیادہ فیمس نہیں ہے, لیکن جو مڈل کلاس لوگ کے ان کے بچے ہیں جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر MBBS کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اپنے ملک میں پڑھائی مہنگی ہوتی ہے. تو یہ جو حکومت جو ہے جو اس سچویشن میں انٹرفیئر نہیں کیا, ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا, شاید اس لیے کہ ان کے بچوں میں سے کوئی نہیں ہے وہاں پر, وہ صرف غریب کے بچے ہیں, مڈل کلاس لوگوں کے بچے ہیں وہاں پر جو پڑھنے کے لیے گئے ہیں, اس لیے کہ اپنے ملک میں اگر پڑھیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا. تو ہمارے گورنمنٹ سے یہ امید ہے کہ پڑھائی اتنی افورڈیبل ہو اپنے ہی ملک میں, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اپنے ہی ملک میں پڑھیں اور ان کو باہر جا کے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ بھی ایسے ملک میں جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں اور جہاں جو ہے وہ پولیس
مقامیوں کی ہی حمایت کرتی ہیں اور ایسے سچویشن میں بھی جو ہے وہ صرف اپنے ہی شہریوں کو ساتھ دے رہے ہیں اور سچویشن پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک خبر ہے. اور جو اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, کتنی بڑی پریشانی میں ہوں گے, پریشان ہوں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, اور ان کی جان واقعی بہت خطرے میں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی سے کوئی سلوشن نکلے اور پاکستان کی حکومت انٹرفیئر کرے اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ کچھ کریں, کیونکہ ابھی تک جو ہے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے جس میں سچویشن جو ہے کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آئیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ جو اسٹوڈنٹس کے ماں باپ ہیں وہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے, وہ سکون میں, ان کو تسلی ہو کہ ان کے بچے ابھی سیکیور ہے, ان کی جان ابھی خطرے میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مسئلہ جلدی ختم کریں. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں جو ہے یہ سہولت فراہم ہو کہ پڑھائی اتنی مہنگی نہ ہو کہ ملک چھوڑ کر جانے کی ضرورت پڑے ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے, جہاں ان کو سستے میں جو ہے پڑھائی کرنے کی موقع مل جائے تو وہ ملک چھوڑ کر جو ہے ایسے ممالک میں چلے جائیں جہاں سیکیورٹی کا نام و نشان نہیں ہے. تو اس ملک کے بارے میں پہلی دفعہ جاننے کو ملا ہے اس واقعے کے بعد. اور دیکھیں مطلب اس ملک کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ سننے کو نہیں ملتا, اور جب سننے کو ملا ہے تو ایسے انسیڈنٹس کی وجہ سے سننے کو ملا ہے. تو یہ ایک بدنامی, ایک طرح کی بدنامی ہوئی ہے اس ملک کی اور کچھ نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ سچویشن کنٹرول میں آئے تاکہ ان کی فیملیز کو سکون ملے, ان کی پریشانی ختم ہو جائے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.